مرضی ہے کہ ہم جتنی دیر بولیں. بڑی اچھی تقریر آپ نے مفتی زبیر احمد صاحب محتمم عربی کالج پورنیہ سے سماعت کی. اور جب میں آیا تو اس وقت وہ بول رہے تھے، عورتوں کو حقوق بتا رہے تھے کہ مردوں کا یہ حق ہے، عورتوں کو اس حقوق کو ادا کرنا چاہیے. یہی موضوع تھا ان کا. بعد میں انہوں نے کہا کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کا حق ادا کرنا چاہیے. مرد لوگ بہت خوش، مگر میں اگر عورتوں کا حق بتا دوں نا تو گھر گھر میں چولہا بند ہو جائے گا. میرے پاس وہ ہتھیار ہے. گھر گھر ورنہ چولہا بند ہو جائے تو مولوی نام نہیں. بنگال بند اور بہار بند تو تم نے سنا ہے، گھر گھر میں چولہا بند ہو جائے. بولو، عورت خالی خدمت کرے ان کی، یہ ان کو ڈنڈا سے مارے. ارے عورت کا درجہ آپ کو نہیں معلوم. عورت کا درجہ بہت ہے. اتنا بڑا درجہ ہے عورت کا کہ کسی مرد کے لیے کبھی کعبہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا. کیا کہنے، یہ عورت ہی ہے جس کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے ہٹا. جب رابعہ بصریہ حج کرنے کے لیے جا رہی تھی تو ایک قدم چلتی تھی، 2 رکعت نفل پڑھتی تھی. اللہ کو اس بندی پر رحم آ گیا اور خانہ کعبہ کو خدا نے حکم دیا، سارے حاجی 13 طواف کرتے، ایک بندی میری آ رہی، آگے بڑھ کے تو اس کا سواگت کر. کیا کہنے بابا، خانہ کعبہ اپنی جگہ سے ہلا اور جڑ سے اکھڑ کر رابعہ کو ویلکم کہنے کے لیے آگے بڑھا. کیا بات ہے. علماء سے پوچھئے، ذمہ دار اسٹیج پر ذمہ دار علماء کی ایک پڑھی لکھی جماعت موجود ہے. بے شک. اسی درمیان میں خواجہ حسن مصری آ گئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے، بہت پریشان، کعبہ کہاں گیا. پھر سوچ رہے تھے لگتا ہے غلط جگہ آ گئے. پھر سوچ رہے تھے کہ نہیں ہم تو برابر آتے ہیں. لیکن آخر معاملہ کیا ہے؟ غیب سے آواز آئی آپ غلط جگہ نہیں آئے ہیں، صحیح آئے ہیں. اور ٹھہریے، کعبہ رابعہ کو ویلکم کہنے گیا ہے. اگر آپ کی بیوی، ہماری بیوی، عورتیں اپنے اپنے شوہر سے مطالبہ کریں کہ کسی عورت کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا. بلبل بنگال نے آج ہم لوگوں کا ذہن کھول دیا، آنکھ پر سے پٹی ہٹا دی کہ عورتوں کا درجہ کیا ہے. نہ وہ دھوبین ہے کہ کپڑا دھوے گی، نہ وہ باورچین ہے کہ کھانا بناوے گی، نہ وہ مم ہے کہ تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی. ارے عورت کا درجہ تو اتنا بڑا ہے کہ کعبہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، ہم لوگ کھانا نہیں بناویں گے. بولیے اے مردوں، آپ کے پاس کیا راستہ ہے ان کو خاموش کرنے کا؟ کیا کہنے، سری مار کا گھی لگا کر کے مونچھ میں پورتے ہیں کہ ہم مرد ہیں. لیکن تمام مردوں سے عورتوں کا سوال ہے کہ میرے سوال کا جواب دیجیے. کسی مرد کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، مگر عورت کی ذات ہے جس کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے ہٹا. بلبل بنگال نے آج یہ میرا مرتبہ واضح کر دیا. کیا جواب دیجیے گا؟ ہے جواب؟ 0 سناٹا. جواب نہیں ہے. بھائی ہمارے اختر پرواز PhD کر رہے ہوں لیکن جواب نہیں. میں نے عورتوں سے کہا شوہر ہے کھانا بناؤ، کہا نہیں بنائیں. ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. تو میں بھی تو مرد ہی ہوں نا. میں بھی تو مرد ہوں. میں نے سوچا اگر جواب نہ دوں گا تو سب کے ساتھ میری بھی بدنامی ہوگی. میں نے عورتوں سے کہا کھانا بناؤ ورنہ میں تقریر کو پلٹنا بھی جانتا ہوں. میں صرف بتانا ہی نہیں جانتا ہوں، رولانا بھی جانتا ہوں. کیا کہنے بابا سبحان اللہ. کہ ہم لوگ کھانا نہیں بنائیں گے. ہم نے کہا نہیں بنائیں گے تو ہم پلٹ رہے ہیں. بے شک عورت کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے ہٹا، مگر وہ کیسی عورت تھی. ایک
قدم چلتی تھی 2 رکعت نماز پڑھتی تھی، 1 قدم چلتی تھی 2 رکعت نماز پڑھتی تھی، تمہاری طرح 1 قدم چلے 3 درجن گالی بکتے، 1 قدم چلے 3 درجن گانا گائے، جا کر ان کا معاملہ ٹھنڈا ہوا۔ یہ مفتی صاحب کی تقریر ہمارے سر آنکھوں پر۔ بے شک عورتوں کو مرد کا حق ادا کرنا چاہیے، مگر مرد کو بھی عورت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ میں رہنے والا بہار کا ہوں، رہتا ہوں کلکتہ، میرا مکان آرا ہے بھوجپور۔ میرے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کڑے ٹھیک رہے لے آٹا مردے ٹھیک رہے گا۔ عورت جناب مارنے کی چیز نہیں ہے، عورت سے پیار کرو، نبی کی سنت ہے۔ عورت خدا کی وہ بہترین مخلوق ہے کہ جنت میں سب کچھ تھا مگر بابا اعظم کا من نہیں لگ رہا تھا۔ کیا کہنے بولو، جنت میں کیا نہیں تھا؟ سب کچھ تھا جی، لیکن بابا اعظم کا من نہیں لگ رہا تھا۔ جب دادی ہوا آ گئی تو ان کی طبیعت مست ہو گئی۔ آپ کے گھر میں بھی سب کچھ ہو اور بیوی نہ ہو تو گھر سے آنے کے بعد، گھر میں گھسنے کے بعد گھر کاٹنے دوڑتا ہے، اور گھر میں کچھ نہ ہو اگر بیوی ہو، تھکے مادے آپ آتے ہیں، بیوی نے ہنس کے سواگت کیا تو آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ کیا کہنے بابا، شانتی کا نام عورت ہے، بے شک چین کا نام عورت ہے، قرار کا نام عورت ہے۔ یہ ہے کہ ذرا صحیح ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی پیدائش پسلی کی ہڈی سے ہے، اور پسلی کی ہڈی تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے سیدھی ہوگی مگر پھر بھی جلیبی کی طرح ہوگی۔ سیدھی ہوگی تب جلیبی کی طرح ہوگی، اور اگر ٹیڑھی ہوگی تو امرتی کی طرح۔ اسی لیے حضور نے فرمایا عورت کی پیدائش پسلی کی ہڈی سے ہے اور ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، دھیرے دھیرے اس کو سیدھا کرو، دھیرے دھیرے، حدیث ہے، دھیرے دھیرے سیدھا کرو ورنہ ٹوٹ جائے گی، مطلب دھیرے دھیرے سمجھاؤ ورنہ خلاف ہو جائے گا۔ کیا بات ہو سکتا ہے آپ میں کوئی کہے کہ عورت اگر نالائق ہے تو کیا کیا جائے؟ عورت کو مارو مت، عورت کو پیٹو مت، عورت نہ مارنے کی چیز ہے، پیٹنے کی چیز ہے، عورت پیار کرنے کی چیز ہے جی۔ عورت کے ساتھ کھاؤ، عورت کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاؤ۔ آج کا لڑکا اگر اپنی بیوی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاتا ہے تو اس کے ماں اور باپ دونوں ناراض ہو کر پورے محلے میں پرچار کرتے ہیں۔ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ کو نہیں معلوم ہے کہ میاں بیوی کا ایک ساتھ کھانا نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے صرف لڑکوں کو مجرم قرار نہ دیا جائے، ماں باپ کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے کبھی انجانے میں جرم کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، حضرت ہم نے کہیے، کہا میرا بیٹا اپنی بیوی کو لے کے بمبئی چلا گیا، آپ تعویذ دے دیجیے چلا آئے۔ ہم نے کہا اپنی بیوی کو لے کے گیا ہے؟ کہا ہاں۔ ہم نے کہا اللہ کا شکر مناؤ، تمہارا لڑکا بہت اچھا ہے، دوسرے کی بیوی لے کے نہیں گیا ہے۔ بہت اچھا لگا۔ ارے اپنی بیوی کو لے گیا تو کون غلط کام کیا ہے بھائی؟ تو اچھا کام کیا ہے۔ حضور اپنی بیوی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ گوشت کھا کر ہڈی پھینک دیتی تھی تو سرکار اسی جھوٹے ہڈی کو چوستے تھے۔ عائشہ صدیقہ پانی پی کر چھوڑ دیتی تھی تو حضور اسی جھوٹے پانی کو وہیں سے منہ لگا کر پیتے تھے جہاں سے عائشہ نے منہ لگا کے پیا۔ نبی سے بیوی سے پیار کرو، بیوی کو مانو جانو، کھلاؤ پلاؤ، گھماؤ پھراؤ۔ نوجوان سوچتا رہے یار اچھا مزاج کا مولوی ہے، تو ہمارے مزاج کا مولوی۔ بیوی سے پیار کرو، بیوی کو جانو، کھلاؤ پلاؤ۔ ایک کام بچ کے بیوی سے مرید مت ہو۔ اب کچھ لوگ بیوی سے پیار
کرتے کرتے مرید ہو جاتے ہیں. کی گڑبڑ مرید ہونا کہ ڈھوسا چلے جاؤ, بلیڈی چلے جاؤ, مراٹھا چلے جاؤ, سرکاہی چلے جاؤ, بیوی سے مرید نہ اور غلام بنو. حوض کا غلام بنو, خانہ کا غلام بنو, مخدوم کا غلام بنو, آیت کا غلام بنو, جورو کا غلام نہ بنو. بات سمجھ میں آ گئی؟ میری تقریر ہمیشہ وائلنس برابر ہوتی ہے, میں ڈس وائلنس تقریر کا قائل نہیں. حقوق عورتوں کے بھی ہیں, حقوق مردوں کے بھی ہیں. ہر آدمی کو حق